السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، صدق اللہ العظیم۔ 1448 سال مکمل ہو گئے، 1448 سال مکمل ہو گئے، 1448 ایئرس مکمل ہو گئے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمانے پر۔ اس مجلس میں کچھ گزارشات کیلنڈر سے متعلق، اسلامی تقویم سے متعلق عرض کی جائیں گی۔ تاریخ کا یاد رکھنا ضروری ہے۔ دنیا میں بہت سی تاریخیں چلتی ہیں، ہم لوگ 2026 سال 2026 لکھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے، جو آج تک دنیا میں پروف نہیں ہوا، لیکن رواج ہے ویسٹرن کلچر کے اور کرسچینٹی کے دنیا بھر پر ڈومینیشن کی وجہ سے۔ اسی طرح اور بہت سے کیلنڈر ہیں، ہندی کے، بدھسٹوں کے، ہندو بھائیوں کے، کئی کیلنڈر ہیں دنیا میں۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیدائش جب ہوئی تو سال گنے جاتے تھے ہاتھیوں کے، ابرہہ کے، کعبۃ اللہ کو توڑنے کے واقعے سے۔ دنیا کے بڑے حادثوں سے کیلنڈر کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ فلانے کی پیدائش کورونا کے پہلی لہر کے موقع پر ہوئی، فلانے کی انجینئرنگ کورونا کے سیکنڈ ویو کے موقع پر ہوئی۔ بڑے واقعات سے اپنے واقعات کو جوڑا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قریب سب سے بڑا واقعہ جو وہاں پر پیش آیا تھا وہ ابرہہ کا واقعہ، کہ ابرہہ نے آ کر کعبۃ اللہ کو توڑنے کا ارادہ کیا اور لوگوں کو یمن میں اپنے بنائے ہوئے کعبے سے لوگوں کو جوڑنا چاہا۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اس واقعے کے اتنے سال بعد ہوئی، یہ کہا جاتا تھا۔ اس کے بعد حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنا دیا گیا، اسے کہا جاتا ہے بعثت نبوی کے پہلے سال، آپ کے نبی بنائے جانے کے پہلے سال یہ واقعہ ہوا۔ کیلنڈر جو لکھا جاتا ہے وہ نبوی کیلنڈر کہا جاتا ہے۔ پہلی نبوت پر یہ واقعہ ہوا، دوسری نبوی سال میں یہ واقعہ ہوا، 10ویں سال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے
نبی بنائے جانے کے بعد اتنے سال میں یہ واقعہ ہوا. اس کے بعد پوری زندگی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گزر گئی، کچھ خاص اہتمام نہیں ہوا کیلنڈر کے رولز اور اس کے ضابطے کے طے کرنے کے سلسلے میں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں سلطنت پھیلتی چلی گئی، حکومت پھیلتی چلی گئی، لیٹرز آتے جاتے تھے. شعبان کی فلانی تاریخ، رمضان کی فلانی تاریخ، سال کون سا، سال لکھنا ضروری ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ کیا، صحابہ کرام نے رائے دی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت عمر کو رائے دی کہ ہمیں اسلامی کیلنڈر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے شروع کرنا چاہیے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ متعین طور پر تاریخ میں محفوظ نہیں ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے پردہ فرمانا متعین ہے، لیکن اس سے سال کی شروعات نہیں کی گئی. ہجرت کا واقعہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ مکرمہ سے مدینہ پاک جانے کا واقعہ، حق اور باطل کو صاف صاف کرنے والا واقعہ ہے. ہجرت کا واقعہ انقلابی واقعہ ہے. ہجرت کا واقعہ نئی تاریخ کی شروعات ہے. اس لیے یہ پسند کیا گیا مشورے سے کہ ہجرت سے اسلامی کیلنڈر کو کاؤنٹ کیا جائے، شمار کیا جائے. 1448 1448 سال گزشتہ ہو چکے حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ سے مدینہ پاک جانے پر. امت کو ابھی بھی ضرورت ہے سمجھانے کی کہ محرم کا مہینہ منحوس نہیں، منحوس نہیں، منحوس نہیں. کوئی وقت منحوس نہیں ہوتا. آدمی کے نیکی یا آدمی کے گناہ وقت کو مبارک یا منحوس کر دیتے ہیں. جس وقت میں اللہ کو ناراض کیا وہ منحوس ہے. جس دن فجر نہیں پڑھی، جس دن ماں باپ کی نافرمانی کی، جس دن تنہائی کے گناہ کیے، جس دن قرآن نہیں پڑھا، جو وقت غفلت میں گزرا، جس میں سود اور بیاج کا لقمہ کھایا، وہ منحوس ہے. محرم کا مہینہ منحوس نہیں. محرم کا مہینہ تو مبارک ہے. 10ویں محرم، یوم عاشوراء، تاریخ میں بہت سے اچھے واقعات ہیں جو 10 تاریخ کو پیش آئے. اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو روکا. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا 10ویں محرم کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی فرعون سے. یہودی لوگ اس خوشی میں روزہ رکھتے تھے. ہم بھی روزہ رکھیں گے، ایک دن پہلے ایک دن بعد ہم بھی روزہ رکھیں گے 10ویں محرم کو. اس سے بہت سارے واقعات، عبرتیں ہمیں ملی. خوشی کے اظہار کے لیے پٹاخے بازی نہیں، خوشی کے اظہار کے لیے کیک کاٹنا نہیں، خوشی کے اظہار کے لیے چبوتروں پر، سڑکوں پر چیخ و پکار نہیں، خوشی کے اظہار کے لیے
شکرانے کی عبادت، خوشی کے اظہار کے لیے روزے کا عمل انجام دیا حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور حساس ہیں کہ آپ نے صرف 10ویں محرم کا روزہ نہیں رکھا، بلکہ آپ نے حکم فرمایا، مستحب ہے، پسند کیا 9ویں محرم 11ویں محرم کا بھی روزہ رکھا جائے تاکہ یہودیوں کی نقالی نہ ہو، تاکہ یہودیوں کی مشابہت نہ ہو۔ محرم میں یہ سبق بھی یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ صرف سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہی کی شہادت بڑی نہیں ہے، اسلام میں ان سے پہلے اور بھی شہید ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت واقعتاً تاریخ کا انتہائی تکلیف دہ واقعہ، حضرت حسین کی شہادت کا واقعہ، مظلوم شہادت کا واقعہ کلیجہ منہ کو آتا ہے، درندگی کی انتہا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، سب سے پہلی شہید ہونے والی، ماب لنچنگ کی جانے والی عورت حضرت سمیہ شہید ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سید الشہداء۔ حدیث پاک میں اگر کسی کو کہا گیا شہیدوں کا سردار، حضرت حمزہ کو کہا گیا۔ حضرت حمزہ کے جسم پر اتنے نشانات تیر کے، تلوار کے، کہ ان کی بہن نے انگلیوں سے پہچانا یہ حضرت حمزہ کا جنازہ ہے۔ حضرت حمزہ کے جنازے پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے آنسو نکلے، سیرت بتلاتی ہے کسی اور پر نہیں نکلے۔ شہید حضرت عمر بھی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کہا گیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے۔ شہید نماز میں جس پر حملہ کیا جائے اور پھر اس کے بعد آنتیں باہر نکلی پڑی ہیں، دودھ پلایا جاتا ہے، آنتوں سے نکل جاتا ہے۔ شہید حضرت عثمان بھی ہے، قرآن پڑھتے ہوئے بلوائیوں نے گھر میں پتھر مار دیا، خون گر گیا قرآن پر، ان کو ان کے وقف کیے ہوئے کنویں سے پانی پینے نہیں دیا گیا۔ مسجد نبوی میں جو ایکسٹینڈ انہوں نے کیا تھا، اس مسجد نبوی میں آنے سے روک دیا بلوائیوں نے۔ حضرت عثمان بھی شہید ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی اللہ نے شہادت سے نوازا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی شہید ہیں۔ صرف ایک شہید کا تذکرہ کرنا، دوسرے شہیدوں کا تذکرہ نہ کرنا، یہ بے اعتدالی ہے۔ روزے کے رکھنے کا حضرت حسین کی شہادت سے کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ روزہ غم میں نہیں رکھا جاتا، خوشی میں رکھا جاتا ہے، شہادت کی وجہ سے نہیں رکھا جاتا۔ دشمن سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی، اس نعمت کے اظہار میں رکھا جاتا ہے۔ 10ویں محرم کو شربت پلانا زبردستی، 10ویں محرم کو کھانا کھلانا دوپہر میں زبردستی، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اس کا اہل سنت والجماعت سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ حسینی نہیں ہے جو 10ویں محرم کو شربت پلاتا ہے، وہ تو یزیدی ہے، وہ تو بدعتی ہے، وہ تو حضرت حسین کا مخالف ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا عاشق اور حسینی وہ کہلائے گا جو سنتوں پر جیے گا،
جو سنتوں پر مرے گا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے کربلا کے میدان میں کرسی بچانے کے لیے نہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بچانے کے لیے کہ یزید کا امیر بنایا جانا، اقربا پروری، باپ کے بعد بیٹا، مشورے کے بغیر یہ غلط طریقہ ہے، نہیں ہونا چاہیے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ والوں نے زبان دی، آپ آئیے ہم آپ کی مدد کریں گے. حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ تب نکلے. سچویشن بدلتی گئی، صورتحال بدلتی گئی. پھر یزید کے نمائندہ لوگوں نے یزید سے ملنے بھی نہیں دیا، مدینہ پاک جانے بھی نہیں دیا، شام کی سرحدوں پر جہاد کے لیے نکلنے کا موقع بھی نہیں دیا. اخیر میں حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو پیاس کی حالت میں قتل کر دیا گیا. کل گردن کٹنی ہے، رات میں تہجد نہیں چھوٹی حضرت حسین کی. یہ حسینی ہے جو اپنی شہادت سے پہلے تہجد چھوڑنا نہیں چاہتا. حضرت حسین کو پتا ہے کل میری گردن کٹے گی. حضرت حسین نے خاندان کے لوگوں کو بلایا اور فرمایا بھائی یہ پیسوں کا لین دین کر لو، میں اللہ کے پاس اس حال میں جانا نہیں چاہتا کہ لوگوں کے حقوق میری گردن پر باقی رہ جائے. حق ادا کر کے گئے حضرت حسین رضی اللہ عنہ. میدان کربلا میں حضرت حسین کی بہن بے قابو ہو گئی. حضرت زینب خیمے سے نکل آئی، میرا بھائی میرا بھائی. حضرت حسین نے فرمایا بہن اندر چلی جاؤ، عورتوں پر جہاد نہیں، پردہ زندہ کرنا یہ حسینی ہے، بے پردہ رہنا یہ یزیدی ہے. چاہے وہ یا حسین کے نعرے لگاتا ہو، اگر اس کی بیٹیاں بے پردہ ہیں تو وہ یزیدی ہے، وہ حسینی نہیں. وہ یزیدی ہے، وہ حسینی نہیں. حضرت حسین کے واقعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی سکھلایا ظالم کو مہلت دی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے مہلت دی یزید کو، اللہ تعالیٰ نے مہلت دی شمر کو، اللہ تعالیٰ نے مہلت دی عمر بن سعد بن ابی وقاص کو، اللہ تعالیٰ نے مہلت دی مختار کو. جتنے لوگ قتل میں شریک تھے کیسی موت ہوئی ان کی، قتل کر کے ظلم کر کے. مہلت کو نعمت نہ سمجھو، اللہ کی مہلت کو نعمت نہ سمجھو. یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے زندگی کی یہ عبرتیں ہیں. حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ مدینہ پاک سے نکلے. صحابہ کی ایک جماعت نے روکا، کوفہ والوں پر بھروسہ نہ کرنا، کوفہ والے دغے بازی کریں گے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ مجتہد تھے، صاحب علم تھے. انہوں نے ذمہ داری سمجھی کہ جب لوگ مجھ سے وعدہ کر رہے ہیں تو امید ہے کہ وہ وفاداری بھی کریں گے. مسلم بن عقیل کو انہوں نے قتل کر دیا. میدان بدل گیا، کوفہ والے اپنے وعدے سے مکر گئے، یزید کے دباؤ میں آ گئے. پھر اس کے بعد جو ہونا تھا وہ ہو کر رہا. حضرت حسین نے بے جا اپنی جان ضائع نہیں کی، حضرت حسین نے بغاوت نہیں کی، اس لیے کہ یزید کی خلافت اتفاقی نہیں تھی. ابھی یزید کی خلافت پر امت متفق نہیں ہوئی تھی. حضرت سیدنا حسین باغی نہیں تھے. یہ سارے پہلو ہیں جو اس موقع پر کہے جانے چاہیے، سمجھے جانے چاہیے. مختلف قسم کے کلپس چلتے ہیں، ذہن منتشر ہوتا ہے. آخری بات میرے بھائیوں،
5 منٹ میں جو عرض کرنا ہے مجھے وہ ہے عقیدہ ظہور مہدی، حضرت خلیفہ مہدی کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ قیامت کے قریب اللہ تعالی حضرت فاطمہ کی نسل میں سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی نسل میں حضرت محمد بن عبداللہ کو پیدا کریں گے۔ ان کی والدہ کا نام آمنہ، ان کے والد کا نام عبداللہ، ان کا نام محمد ہوگا، ان کا لقب مہدی ہوگا۔ ہدایت دیا ہوا خلیفہ مہدی، امام مہدی سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے حضرت خلیفہ مہدی۔ اللہ تعالی پوری امت کو ان پر متفق فرمائیں گے۔ حضرت خلیفہ مہدی 7 سال 8 سال 9 سال ایسی حکومت دنیا پر فرمائیں گے کہ ظلم باقی نہیں رہے گا۔ حضرت خلیفہ مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لشکر تیار کریں گے۔ حضرت خلیفہ مہدی نماز پڑھائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ حضرت خلیفہ مہدی کا چہرہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے چہرے کے قریب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی امت کے اولیاء کو ان پر جمع فرمائیں گے۔ قیادت ان کی طرف چل کر آئے گی، لیڈرشپ ان کی طرف چل کر آئے گی۔ وہ دعویٰ نہیں کریں گے میں مہدی ہوں، وہ دعوت نہیں دیں گے آؤ میرے امیر ہونے پر بیعت کر لو۔ اللہ تعالی تکوینی طور پر غیر اختیاری طریقے سے پوری امت کو ان پر متفق کریں گے۔ میرے عزیزوں، حضرت خلیفہ مہدی کے بارے میں یہ پکی صحیح حدیثیں موجود ہیں۔ اس عقیدے کا سمجھنا ضروری ہے۔ سیاسی اعتبار سے دور زوال ہے، مختلف قسم کی جنگیں دنیا میں ہے، کہاں سے لوگ مہدویت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ جھوٹے مہدی کہیں سوڈان میں، کہیں ترکی میں، کہیں بہار میں، کہیں اورنگ آباد میں، کوئی علامت نہیں حضرت خلیفہ مہدی کی، کوئی کارنامہ نہیں حضرت خلیفہ مہدی کا، لیکن لوگ اپنی کم علمی کی وجہ سے احادیث کے مفہوم میں جھوٹی تعویلیں کر کے ایسے لوگوں کے مہدی ہونے پر بیعت کر رہے ہیں۔ عقیدہ ظہور مہدی، حضرت خلیفہ مہدی کے ظاہر ہونے کے عقیدے کو اچھی طرح سمجھنا ضروری ہے۔ دعا کرنا چاہیے، اے اللہ مجھے اس مقدس ہستی کے لشکر کے قابل بنا دیجئے۔ دارالعلوم دیوبند کے بڑے عالم تھے شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ حج کے لیے گئے، انہوں نے کعبے کی چابی رکھنے والے خاندان سے ملاقات کی اور یہ کہا بادشاہ تو بدلتے رہیں گے۔ ان لوگوں کو ایک قرآن دیا، مصحف دیا، حضرت خلیفہ مہدی کو دینا۔ رفیع الدین نے ہدیہ پیش کیا اور ایک تلوار پیش کی، حضرت خلیفہ مہدی کے لشکر کے کسی فوجی کو دینا۔ رفیع الدین اتنا مال کم از کم اللہ کے راستے میں لگ جائے اس لیے پیش کرتا ہے۔ اتنی عظمت تھی حضرت خلیفہ مہدی کے کام پر روپیہ لگانے کی۔ گجرات کے بڑے محدث گزرے ہیں علامہ طاہر پٹنی رحمۃ اللہ علیہ، ایک شخص نے، محمد جون پوری نے مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ اکبر بادشاہ کا گزر ہوا، علامہ طاہر پٹنی نے پگڑی نکال دی اور یہ فرمایا نہیں پہنوں گا جب تک کہ جھوٹے مدعی مہدویت، مہدی ہونے کا دعویٰ کرنے والے شخص کے خاتمے کا فیصلہ نہ کیا جائے۔
اس کو توبہ پر مجبور نہ کیا جائے۔ اکبر بادشاہ نے وقتی طور پر ہاں بھر دی لیکن اس نے کام نہیں کیا۔ تو میرے عزیزوں، پہلی بات میں نے عرض کیا محرم کا مہینہ منحوس نہیں، میں نے عرض کیا اسلامی کیلنڈر کا 1448 سال مکمل ہو گئے، اس کے بعد کا سال شروع ہو گیا۔ اسلامی تاریخ کا یاد رکھنا فرض کفایہ ہے۔ اور تیسری بات میں نے عرض کیا حضرت خلیفہ مہدی کی علامت شخصیت سب واضح ہے، جھوٹے دعویٰ کرنے والوں سے ہمیں متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔